السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ بات مسلم ہے کہ گزشتہ چند صدیوں سے مدارس اسلامیہ کے مجموعی اخراجات بتوفیق خداوندی عوامی معاونت و ہمدردی سے پورے کیے جاتے ہیں، کیونکہ مدارس یہ دینی قلعے ہیں، نیز صحیح و معتدل دینی و فکری اصلاحی و تربیتی رہبری کے ضامن ہیں، اس لیے ان کا تعاون ہمارا دینی و اخلاقی فریضہ ہے۔ مدرسہ ضیاء القرآن کی تعلیمی و تعمیری سرگرمی کا ایک مختصر سا تعارف معاونین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ادارے کی تعلیمی و تعمیری کارکردگی سے آپ حضرات واقف رہیں اور اس ماہ مقدس میں ادارے کو بحیثیت معاون کے آپ یاد رکھیں۔ 4 منزلہ عمارت بنام مسجد اقصی۔ مسجد کا مجوزہ نقشہ ملاحظہ کیجیے۔ ایک قطرہ ابھی برسا نہ سکا، عربوں کی بلاغت کا بادل ایک قطرہ ابھی برسا نہ سکا۔ مسجد اقصی کی تعمیری دورانیے کی چند جھلکیاں۔ خوش بخت نے دامن بھر بھی لیا، بدبخت مگر کچھ کر نہ سکا۔ خوش بخت نے دامن بھر بھی لیا، بدبخت مگر کچھ کر نہ سکا۔ شعرائے عرب کے شہپارے ہوتے تھے حرم میں آویزاں، شعرائے عرب کے شہپارے 4 منزلہ عمارت کا یعنی مسجد اقصی کا تفصیلی وزٹ کیجیے۔ پہلی منزل تہ خانہ۔ ناظرین، فی الحال یہ تہ خانہ ادارے کی جمیع تعلیمی سرگرمیوں کا حامل ہے۔ واضح رہے کہ دینیات، ناظرہ، تدریب المعلمین اور درجات حفظ نیز درجہ عالمیت کی 3 کلاسیں فارسی، عربی اول اور عربی دوم تک کی درسگاہیں اسی تہ خانے کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ یہ بات بھی آپ حضرات کے دل و دماغ میں رہنی چاہیے کہ بحمد اللہ بفضل اللہ مدرسہ ضیاء القرآن میں درجات حفظ میں پختگی اور صحت پر، قرآن کریم کے تلفظ اور عربی لحون پر بے حد توجہ دی جاتی ہے، تاکہ قرآن کریم کو اسی نہج پر پڑھا جا سکے جو نہج ائمہ قرات، ائمہ قراء کے یہاں مطلوب ہے۔ دوسری منزل مسجد اقصی۔ پہلی منزل تہ خانے کے تعارف کے بعد اب ہم دوسری منزل میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جو دوسری منزل ہے یہی مسجد اقصی ہے۔ اوپر کی جانب سے تیسرے نمبر پر اور نیچے سے دوسرے نمبر پر آنے والی یہ منزل مسجد کے لیے مختص کی گئی ہے
اور اسی کا نام مسجد اقصی رکھا گیا ہے، اور آپ اس کا دیدار فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی الوقت اس کی تعمیری تشنگی باقی ہے، اور تکمیلی مرحلے تک پہنچنے کے لیے یہ مسجد ابھی پیاسی ہے۔ نیز دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما کر اس مسجد کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس کی آباد کاری کی توفیق عطا فرمائے۔ محسوس کیا سمجھا نہ سکا کوئی بھی صحیفہ دنیا میں قرآن کا رتبہ پا نہ سکا، قرآن کی ایک آیت جیسی تیسری منزل مسجد کا بالا خانہ۔ کوئی لا نہ سکا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بالا خانے میں لے جا رہے ہیں۔ یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی منزلوں کا جو برآمدہ ہے یعنی پیسیج ہے، اسے مختلف مقاصد کے لیے رکھا گیا ہے۔ مثلا پہلی منزل کے تینوں اطراف میں سے جانب مشرق میں فی الحال مجرد اساتذہ کے لیے کمرہ جات، نیز دفتر اہتمام و احتساب وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ جانب قبلہ کو چھوڑ کر دائیں اور بائیں جانب کلاسیں منعقد ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسری منزل میں چونکہ مسجد ہے، مسجد کے برآمدے اور بالا خانہ یعنی تیسری منزل کو بھی رومز اور کلاسز اور دیگر مصالح مسجد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح چوتھی منزل لائبریری۔ ناظرین، سب سے آخری اور چوتھی منزل جس کو لائبریری کے لیے مختص کیا گیا ہے، کتب خانہ اور درسی و غیر درسی کتب کے ذخیرے کے لیے اس چوتھی منزل کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ مسجد کا تکمیلی مرحلہ ہے۔ یہاں پر گنبد بنے گا انشاءاللہ، اور اس جانب ایک منارہ، اسی طرح دوسری جانب دوسرا منارہ۔ اس طرح ان چاروں منزلوں کا تفصیلی وزٹ مکمل ہوا۔ مسجد کے تکمیل طلب اخراجات کی فہرست ملاحظہ فرمائیں۔ تاکہ معاونین و محبین کو تعاون کرنے میں دشواری نہ آئے۔ ناظرین، اطلاعاً عرض ہے کہ لاک ڈاؤن کے دورانیے میں مدرسے کی اس مسجد کی تعمیر میں اکثر صرفہ قرض و ادھار ہی کی شکل میں مدرسے کے ذمے ہے۔ اس لیے تمام ناظرین سے التماس ہے کہ صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت کے لیے نیز اپنے مرحومین و متوفیین کے ایصال ثواب کی خاطر مسجد اور ادارے کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مدرسہ اور مسجد کے اکاؤنٹ کی تفصیلات ویڈیو کے اخیر میں انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر دے دی جائے گی۔ حسب استطاعت آپ مسجد کے لیے کسی بھی زاویے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ فہرست ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1 مسجد کے متصل وضو خانے، نمبر 2 پلستر و ماربل، نمبر 3 کھڑکیاں و دروازے، نمبر 4 بجلی فیٹنگ، نمبر 5 بیوت الخلاء و غسل خانے، نمبر 6 قدریں دیواریں، نمبر 7 مینار، نمبر 8 گنبد، نمبر 9 سفیدی و رنگ، 2 منزلہ عمارت بنام درس گاہیں۔ کا رتبہ پا نہ سکا، قرآن درس گاہوں کا مجوزہ نقشہ ملاحظہ کیجیے۔ کوئی کہہ نہ سکا، کوئی لا نہ سکا،
قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی کہہ نہ سکا. تعمیری دورانیے کی چند جھلکیاں. قرآن مبین کے گلشن پر اصلاح لوگ ہر کے خرمن پر. قرآن مبین کے گلشن پر اصلاح لوگ ہر کے خرمن پر. عربوں کی بلاغت کا بادل ایک قطرہ. ناظرین گرامی قدر، 30 شعبان المعظم 1442 بروز منگل 13 اپریل 2021 کو اس 2 منزلہ عمارت کا چھت الحمدللہ ڈال دیا گیا تھا. زیر تعمیر درس گاہوں کا تفصیلی وزٹ کیجیے. ہر روز نکلتے ہیں موتی اس بحر و قدم کے حکمت سے. ہر روز نکلتے ہیں موتی خوش بخت نے دامن بھر بھی لیا بدبخت مگر ناظرین گرامی قدر، فی الحال یہ تہ خانہ اور مسجد کے تہ خانے کا بائیں جانب والا برآمدہ یہ اسکول کی کلاسز کے لیے مختص کیا ہوا ہے. الحمدللہ اس ادارے میں اسکول فی الوقت مڈل کلاس یعنی 8ویں تک ہے، اور جو اسٹوڈنٹ نرسری میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ 5ویں تک پہنچتے پہنچتے پختگی اور صحت کے ساتھ قرآن کریم کا حافظ بھی بن جاتا ہے. ناظرین گرامی قدر، یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ الحمدللہ ادارے کے پاس اسکول کے لیے مستقل جگہ ہے. انشاءاللہ عن قریب آپ اس جگہ کو دیکھ پائیں گے. تاہم یہ بتاتا چلوں کہ قلت اسباب کے پیش نظر جہاں دیگر ضروری تعمیرات ابھی نہیں بن پائیں تو وہیں اسکول اور اس کے مکمل سسٹم کے لیے کوئی مستقل عمارت تعمیر نہ ہو سکی. اسی طرح 8ویں کلاس تک پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ادارہ 12ویں کلاس تک ایفیلیشن کے تحت ان کے امتحان، ایگزامز اور دیگر کارروائیوں کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. 13 اپریل 2021 کو بروز منگل پڑھنے والے چھت کی تکمیلی صورتحال. لیکن کوئی دشمن ڈھا نہ سکا اعجاز کے اس مینارے. الضیاء پبلک اسکول کے طلباء کا پڑھائی کرتے ہوئے ایک دلکش منظر. قرآن کو کلام حق سمجھا توفیق سعادت والوں نے. قرآن کو کلام حق سمجھا توفیق سعادت والوں نے. اسکول کے لیے تجویز شدہ جگہ اور اس کی تفصیلات نیز ایک افسوس کی بات. محترم ناظرین، اراکین ادارہ کی الحمدللہ ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ادارے کو دینی و عصری تقاضوں کا حسین سنگم و امتزاج کا حامل بنایا جائے. اس کے لیے جہاں علوم مقصودہ بالذات علوم شرعیہ نقلیہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا انتظام و انصرام ہے تو وہیں اسکول کا بھی نظم و ضبط ہے. ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کو اسکول کے لیے تجویز شدہ جگہ دکھائیں، یہ بات جاننا آپ کے لیے نہایت دکھ کا باعث ہوگی کہ یہ جو روڈ آپ کو دکھ رہی ہے، اس روڈ کی زد میں ادارے کی لگ بھگ 8 کنال زمین آ گئی ہے، جس کا نقصان آج کی تاریخ میں آپ کے لیے واضح ہے. بہرحال ناظرین،
اسکول کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ جگہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ فی الوقت یہ جگہ اس روڈ پر کام کرنے والی کمپنی کے زیر استعمال ہے، جس کی مدت تقریباً 1 سال رہ گئی ہے۔ قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی کہہ نہ سکا، کوئی لا نہ سکا۔ فیملی کوارٹرز کے لیے عارضی رہائش گاہیں۔ نہ سکا کوئی بھی صحیفہ دنیا میں قرآن کا رتبہ پا نہ سکا۔ قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی کہہ نہ سکا، کوئی لا نہ سکا۔ قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی کہہ نہ سکا، کوئی لا نہ سکا۔ مدرسہ ضیاء القرآن توحید نگر کوٹ بلوال جموں کا محل وقوع۔ یہ ادارہ جموں سے جانب شمال میں واقع ہے۔ بس اسٹینڈ سے 13 کلومیٹر، جموں ریلوے اسٹیشن سے 18 کلومیٹر، ایئرپورٹ سے 20 کلومیٹر اور سینٹرل جیل کوٹ بلوال سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔